أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله یقیناً آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہوا اس کے راستے سے. یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہوا اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتگان کو. اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتگان کو. فرمایا اے میرے حبیب آپ کے رب کو زیادہ معلوم ہے کہ گمراہی پر کون ہے اور ہدایت پر کون ہے، اور جس کے مقدر میں گمراہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر گمراہی کے راستے پر ہی چلتا چلا جاتا ہے. اور جس کی قسمت اچھی ہے اور جس کے مقدر میں ہدایت ہے اور وہ ہدایت پانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے لیے ہم ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کرے، صدقہ کرے اور تقوی اختیار کرے اور ہر سچی بات کی تصدیق کرے، یعنی قرآن و حدیث کی تصدیق کرے، تو ہم اس کے لیے بھلائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی جنت کا راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور جو آدمی بخل سے کام لے، بے پرواہی اختیار کرے اور قرآن و حدیث کی آیات کا اور احکام کا انکار کرے، اس کے لیے ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، لیکن اس میں کسی کو جبراً گمراہی یا جبراً ہدایت کی طرف نہیں لایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کر لو اور چاہو تو برائی کے راستے پر چل پڑو. اللہ کی کسی اور مخلوق کو اللہ کی نافرمانی کا اختیار نہیں سوائے انسان کے. فرشتے ہیں تو وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، نباتات و جمادات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. صرف ایک انسان اور جن ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں اور نیکی یا برائی دونوں میں سے کوئی راستہ اختیار کریں، اور اسی اختیار کے غلط یا صحیح استعمال پر آدمی اور جن کا محاسبہ ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بس کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر ہو تم اس کی آیات کے ساتھ ایمان لانے والے. فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے اسے تو کھاؤ، لیکن جو اپنے آپ مر جائے مردار تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی بکرا کسی آستانے پر کسی پیر کے نام کا یا کسی جن کے نام کا یا فرشتے کے نام کا یا نبی کے نام کا قربان کیا جائے اور اللہ کا نام اس پر نہ لیا جائے تو فرمایا وہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ. اسی میں وہ شکار بھی شامل ہے جسے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر
बंदूक चलाई, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, और उसके बाद वो गोली उस परिंदे को लगी या जानवर को लगी और वो ज़बह करने से पहले ही मर गया, तो ऐसा जानवर खाना भी तुम्हारे लिए जायज़ है। या आपने अपने शिकारी कुत्ते को छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर उसको छोड़ा और फिर उसने उस शिकार में से खुद नहीं खाया बल्कि आपके लिए पकड़ कर ले आया, तो ऐसा शिकार खाना भी आपके लिए जायज़ है, अगरचे वो ज़बह करने से पहले मर चुका हो। तो फरमाया कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए उसको खाने में कोई हर्ज नहीं। एक दफ़ा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, कुछ लोग नए नए मुसलमान हुए हैं और वो हमें कुछ ज़बह किए हुए जानवर पेश करते हैं, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने इस पर अल्लाह का नाम लिया है या नहीं लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ज़्यादा एहतियात करना चाहते हो तो तुम खुद उस पर अल्लाह का नाम लो और उसे खा लिया करो। तो मतलब ये है कि हर मुसलमान के ज़बीहा के बारे में हुस्न ज़न रखना है, इल्ला ये कि अगर आपको शक हो कि इसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो फिर आप ख़ुद उस पर अल्लाह का नाम पढ़कर उसको खा सकते हैं। और वो ज़बीहा जो अहले किताब में से किसी ने किया हो वो खाना भी तुम्हारे लिए जायज़ है। अल-यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। अगर कोई यहूदी या ईसाई अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बह करे तो वो जानवर खाना भी तुम्हारे लिए जायज़ है और तुम्हारा ज़बह किया हुआ जानवर भी उनके लिए खाना जायज़ है। तो जो लोग यूरोपीय ममालिक में रहते हैं, अगर उस पर डब्बे पर लिखा हुआ है कि ये इस्लामी तरीके के मुताबिक इसको ज़बह किया गया है, तो फिर खामखा शक में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए खा लेना चाहिए, इसलिए कि अहले किताब का ज़बीहा भी आपके लिए जायज़ है। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या है कि तुम नहीं खाते वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र किया गया है। और तुम्हें क्या है कि तुम नहीं खाते वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र किया गया है। वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, और यकीनन उसने तफसील से बता दिया है कि क्या चीज़ हराम की गई है तुम्हारे ऊपर। और यकीनन उसने तफसील के साथ बता दिया है कि क्या चीज़ हराम की गई तुम्हारे ऊपर। इल्ला मज़्तुरिस्तुम इलैहि, इल्ला मज़्तुरिस्तुम इलैहि, मगर वो जिसकी तरफ तुम मजबूर कर दिए जाओ। मगर वो जिसकी तरफ तुम मजबूर कर दिए जाओ। फरमाया जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए उसे खा लिया करो, उसके खाने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने तफसील से बता दिया है कि हुर्रिमत अलैकुम मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, और ये पूरी तफसील सूरतुल माइदा में गुजर चुकी है कि मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है और खून तुम्हारे लिए हराम है, और जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह किया जाए वो हराम है, और जो अपने आप मर जाए वो हराम है, जो जानवर का सींग लगने से मर जाए वो हराम है, जो गला घुटने से मर जाए वो हराम है, जो बुलंदी से गिर कर मर जाए वो हराम है। और इसी तरह वो तमाम दरिंदे जिनकी कचलियाँ हैं और वो तमाम परिंदे जो अपने पंजों में पकड़ कर खाते हैं वो सारे के सारे हराम हैं। बाकी जितने भी जानवर हैं वो हलाल हैं, और असलन हर चीज़ में हिल्लत और इबाहत है, इल्ला ये कि शरीयत उसको किसी हुक्म के ज़रिए हराम कर दे। फरमाया तो जिस पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए उसे बिला कराहत खा लिया करो। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो इंसान खाता है, चाहे वो जानवर हो या कुछ और हो। कोई भी चीज़ खानी हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उसको खाना चाहिए, लेकिन ये आयात सिर्फ़ ज़िबा किए हुए जानवर के बारे में है, और बाकी कोई चीज़ अगर आदमी बिस्मिल्लाह के बगैर भी खा ले तो वो हलाल है, हराम नहीं है। लेकिन ऐसा जानवर जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और वो मर गया
تو وہ حرام ہے۔ الا مسترتم الیہ، فرمایا کہ اگر تم مجبوری کی حالت میں مردار بھی کھا لو تو تمہارے لیے جائز ہے۔ بعض اوقات انسان اس قدر مجبور اور تنگ ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی اور چیز کھانے کو نہیں ملتی، تو اس صورت میں اس کے لیے مردار کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، لیکن وہ اتنا کھائے جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا اور اس سے لذت حاصل کرنا شروع نہ کر دے، اور صرف اتنا ہی کھائے جس سے اس کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اپنی خواہشات کے ساتھ کچھ جانے بغیر۔ اپنی خواہشات کے ساتھ جانے بغیر۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے حرام بھی کھا جاتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا شریعت کا، لیکن وہ کسی عالم سے پوچھتے بھی نہیں اور حلال و حرام سب کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس خود علم نہ ہو حلال و حرام کا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ لینا چاہیے جس کے پاس شریعت کا علم ہو۔ اور فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون مجبوری کی حالت میں کھا رہا ہے حرام اور کون حد سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر حرام کھا رہا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو۔ چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو۔ ان الذين يكسبون الاثم، الذين يكسبون الإثم، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزون بما كانوا يقترفون، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس چیز کا جو وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ان قریب کو بدلہ دیے جائیں گے اس چیز کا جو وہ ارتکاب کرتے تھے۔ فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ وہ ہے جو اعضائے جسم سے کیا جائے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، اپنی شرمگاہ سے یا دیگر اعضاء سے کیا جائے، اور باطنی گناہ وہ ہے کہ جو انسان دل میں برا اعتقاد رکھے اور شرک کا اور بدعت کا اعتقاد رکھے، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حلال و حرام کا مجاز سمجھے اور عبادت کے لائق اس کو سمجھے اور اسی کے کہنے پر اپنے حلال و حرام کا فیصلہ کرے۔ فرمایا کہ ظاہر گناہ یہ ہے کہ بدکار عورتوں کے پاس کھلم کھلا جانا، اور باطن گناہ یہ ہے کہ چھپ چھپ کر اپنے لیے کچھ ایسی عورتیں بنا لینا دوست کہ جو معاشرے سے چھپا کر کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ظاہر گناہ وہ ہے جس کا لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، اور باطن گناہ وہ ہیں جن کا انسان کو اپنے آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہ ہو۔ تو فرمایا جتنی بھی گناہ کی قسمیں ہیں ظاہری ہوں یا باطنی، یہ ساری کی ساری چھوڑ دو۔ اور جو لوگ گناہ کما رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے اور ہمیں اس کا کوئی سزا نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر نہ کرے تو پھر ایک نقطہ اور پھر اور حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے گناہ کر کے افسوس نہیں ہوتا اور نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ گناہ ہے کیا چیز؟ آپ نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جو کام کرتے ہوئے انسان کا دل بے چینی محسوس کرے
اور پریشانی اور اضطراب محسوس کرے، اور آدمی کی خواہش یہ ہو کہ میرے اس کام کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہ گناہ ہے۔ اور گناہ دراصل اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اور کوئی بھی بادشاہ اپنے خلاف بغاوت کو برداشت نہیں کرتا، اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت غصے میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اور نہ کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ کھاؤ اس چیز سے جس میں اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وَإِنَّهُ لفسق، اور یقیناً یہ کھلی نافرمانی ہے، وَإِنَّ فرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بلا شبہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف پیغامات بھیجتے ہیں، اور بلا شبہ شیاطین دوستوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم پیروی کرو ان کی، اور اگر تم پیروی کرو ان کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ فرمایا شیطان اپنے دوستوں کو ہیلے بہانے سکھاتے رہتے ہیں۔ اہل فارس کے، ایران کے مجوسیوں نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ اے قریش مکہ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ جس کو اللہ مارے اس کو تو آپ کھاتے نہیں، اور جس کو آپ خود اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے جسم کا سارا خون نکل جائے، اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے اور وہ جانور حلال ہو جائے۔ اگر اس کا خون نہ نکلے اور اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ کھلی نافرمانی ہے اور حرام ہے اس کا کھانا۔ اور اس طرح کے آج کل بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ 10 لاکھ روپیہ کسی کو ادھارا دیں تو اس پر 4,000 روپیہ ماہانہ سود لیں تو یہ تو حرام ہو گیا، اور اگر آپ 10 لاکھ روپے کا ایک مکان بنا دیں اور اسے کرائے پر چڑھا کر 4,000 روپیہ ماہانہ کرایہ وصول کریں تو یہ حلال ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کٹ حجتیاں اور یہ اعتراضات اور یہ دلیلیں یہ شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کو حلال کہا ہے وہ حلال ہے۔ کہنے لگے کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اس میں بھی منافع ہے، سود میں بھی منافع ہے۔ فرمایا نہیں، بات یہ نہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ چلو یہ ترجمہ ایک بار ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، یقیناً تیرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت والوں کو، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت والوں کو، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، بس کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیات کے ساتھ ایمان لانے والے، اس کی آیات کے ساتھ ایمان لانے والے، وما لکم اللہ تأکلوا
وما لكم ألا تأكلوا اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اور کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے مما ذکر اسم اللہ علیہ مما ذکر اسم اللہ علیہ اس چیز سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے اس چیز پر جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے وقد فصل لكم ما حرم علیکم وقد فصل لكم ما حرم علیکم اور یقیناً اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو حرام کیا ہے تم پر اور یقین اس نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو حرام کیا گیا ہے تم پر الا ما اضطررتم الیہ الا ما اضطررتم الیہ مگر وہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کچھ جانے بغیر ان ربک هو اعلم بالمعتدین یقیناً تیرا رب زیادہ جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور چھپے ہوئے گناہ کو ان الذين يكسبون الاثم یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں سيجزون بما كانوا يقترفون ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس چیز کا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اور نہ کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور یہ کھلی نافرمانی ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اور یقیناً شیاطین پیغام بھیجتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم ان کی بات مانو گے انکم لمشرکون تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.